اللہ نے قربان چاہیے قرآن کی اس تعبیر پر، اور حضرت شعیب کی ان بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو آگے چل کر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ بنی، ان کی پاک دامنی کی مثال اور ان کی حیا، ان کی عصمت، ان کی شرم اور ان کی شرم کے جو جذبات تھے، ان جذبات کو اللہ نے اتنے بہترین انداز میں، آج میری جو بہنیں کالج کو جا رہی ہیں، آج میری جو بہنیں اسکولوں کو جا رہی ہیں، آج میری جو بہنیں کوچنگ کلاسز کو جا رہی ہیں، آج میری جو بہنیں ٹریننگ کے لیے جا رہی ہیں، آج میری جو بہنیں جابس کے لیے جا رہی ہیں، میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں امی جان عائشہ کو ماڈل بنائیں اور ہماری بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماڈل بنائیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت شعیب کی دختر کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کی، ان کی حیا کی، ان کی عفت کی، ان کی پاک دامنی کی، ان کی شرم کی۔ آپ بھی اسی قوم کی بیٹی بنے میری بہن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، ہم نے سورہ قصص اور 16ویں تراویح کے خلاصے میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ حضرات کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ فرعون ایک خواب دیکھا، خواب میں انہیں یہ دیکھا کہ آسمان کا ایک ستارہ ٹوٹ کر اس کے محل پر گر گیا۔ تو فرعون نے نجومیوں سے بلا کر، خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلا کر پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ تیری سلطنت کے زوال کا، ختم کا اور تیرے مٹ جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گا۔ کسی بڑے سے کہہ دیں کہ آپ کی رعایا میں ایک ہے یا ایک شخص آ سکتا ہے جو آپ کے وجود کے فنا ہونے کا سبب بن سکتا ہے، تو اس کی نیند، چین، سکون کس طریقے سے اڑ جاتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فرعون کی نیند اڑ گئی، چین اڑ گیا، بے چینی بے قراری کے حالت میں جو بھی بچہ سلطنت میں اس کے پیدا ہوتا تھا اس کا قتل کرنے کا عام فرمان جاری کر دیا۔ روایتوں میں ہے ناظرین، اس خبیث نے 5 لاکھ بچوں کا قتل کیا۔ کتنے بچوں کا؟ 5 لاکھ بچوں کا، صرف اس لیے کہ کوئی پیدا ہونے والا بچہ اس کی سلطنت کے زوال کا سبب ہونے والا ہے۔ تو یہ ان دنوں میں، کن دنوں میں، کب پیدا ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، تو جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو کاٹ ڈالو، کڑی سے کڑی سیکیورٹی لگا دی۔ جس دن اس کے دربار کی نجومیوں نے اس کو اس خواب کا مطلب بتایا، اس دن اس نے پابندی لگا دی کہ آج کوئی بھی مرد اپنی بیوی سے نہیں ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد محترم حضرت عمران فرعون کے ہی دربار میں رہتے تھے۔ اللہ کو کچھ کرنا تھا، اپنے نبی کو وجود بخشنا تھا۔ خبیث ملعون فرعون، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کو مٹانا تھا، اس کے وجود کو صفحہ ہستی سے صاف کرنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سورت کے سورہ قصص کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے بہترین منظر کشی کہ یقتل ابناءهم ویستحیی نساءهم وانه کان من المفسدین، کہ ظالم فرعون تمہارے بچوں کو ختم کر رہا تھا، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے دل میں ایک الارم، ایک الٹیمیٹم اور اس کو جھنجھوڑ کر اور ہلا کر رکھنے والی ایک بات اٹک رہی تھی کہ وہ بچہ پیدا ہوگا اور میری حکومت ختم ہوگی۔ لیکن اللہ نے مقدر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدا ہونے کے بعد پہلے تو ان کو تنور میں چھپایا گیا، پھر اللہ کے حکم سے تنور سے نکال کر ایک تابوت میں، ایک صندوق میں چھپایا گیا،
وہ ایک وہ صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ اب نیل میں ڈالنے کے بعد ان کی بہن اس کا تعاقب کرتے 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 دیکھے کہ صندوق فرعون کے محل میں چلا گیا۔ اب محل میں جانے کے بعد دیکھا فرعون، اس کی بیوی دیکھی، اڑا کے لایا، یہ تو بچہ ہے۔ اب فرعون کی بیوی لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، ان کو قتل مت کرو، ان کو ہم یہ شاید ہمارے کو نفع پہنچائے، او نتخذه ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اب فرعون بھی تو کسی کا شوہر تھا۔ مرد عورت کی باتوں سے بہت جلد پھسل جاتا ہے۔ ہم نے 7ویں تراویح کے خلاصے میں آپ کی خدمت میں اس کی کچھ تفصیلات پیش کی تھی ناظرین۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا تھا، تو اس وقت شیطان مردود بھی عورت کا ہی سہارا امی جان حوا علیہ السلام کا لیا تھا۔ تو فرعون کی بیوی بولی کہ اس کو قتل مت کرو، اتنا خوبصورت بچہ، اتنا جمیل بچہ، اتنا حسین بچہ، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو فرعون اس پر راضی ہو گیا، رکھ لیا۔ پھر اب دودھ پلانے کی باری آئی تو کسی کا دودھ نہیں پی رہے نبی، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ساری دودھ پلانی عورتوں کو ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں محل میں ان کی بہن نے بولی کہ ایک عورت جانتی ہوں میں، شاید وہ ان کا دودھ یہ بچہ پی لے، تو پھر وہاں پر بھی ڈاؤٹ آیا پھر ان کو۔ پھر خیر ان کی والدہ آئی، دودھ پلائی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس اپنے گھر میں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، پھر ہم نے ان کو ان کے گھر پہ لوٹا دیا تاکہ ان کی والدہ کی دل کو اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ پھر اس کے بعد ناظرین موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، بڑے ہونے کے بعد ایک آدمی حضرت نے فرعون کو دعوت دی، دعوت دینے کے بعد اس نے انکار کیا۔ پھر اس سے اثنا میں آپ علیہ السلام دیکھے کہ 2 لوگ لڑ رہے ہیں، پھر ان میں سے ایک ان کا اپنی قوم کا، ایک غیر، تو اپنی قوم والے آدمی کی مدد کرنے میں دوسرے کو مار دیے تو مر گیا۔ دوسرے دن پھر وہی، تو وہ دونوں میں سے ایک شیطان تھا، شیطان بدماش کیا کرا، جا کے پورا شہر میں حلہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے آدمی کو مار دیا۔ پھر وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، مصر چھوڑ دیے۔ پھر بعد میں ادھر حضرت شعیب علیہ السلام کی مدین کی طرف آئے۔ مدین کی طرف آنے کے بعد مدین کے ایک کنویں پر بیٹھے، وہاں پر کچھ لوگ اپنے اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں بھی پانی پلا رہی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں اپنے بکریوں کو لے کر ٹھہرے ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، آ کر پوچھے قال ما خطبکما، تو تمہارا معاملہ کیا ہے بھائی، سب تو پانی پلا رہے ہیں، تم کیوں کھڑی ہیں؟ تو دونوں بولی کہ بھائی ہم دونوں، یہ لوگ جب تک پلا کر نہیں جاتے اس وقت ہم پانی نہیں پلا سکتے، ہمارے والد صاحب بوڑھے بزرگ آدمی ہیں اور نابینا ہیں، گھر پہ رہتے ہیں، اور ہم لوگ یہ بکریوں کو چرا کر ان کو پانی وغیرہ پلا کر لے جا کے اپنا گزر بسر کرتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں کا ڈھکن ہٹایا، پھر ان کے بکریوں کو پانی پلایا، پھر وہ لوگ چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا پڑھ کر اے میرے پروردگار آپ مجھے جو بھی خیر دیں میں اس کا محتاج اور طالب ہوں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے واسطے سے ناظرین میں ان نوجوانوں کو ایک پیغام، ایک میسج دیتا ہوں جو روزگار اور نکاح، چھوکری اور نوکری کے چکر میں پریشان ہیں۔ نوکری اور چھوکری کے چکر نے سارے نوجوانوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ ہمارے وزیر اعظم منسٹر مودی جی نے 2 کروڑ نوکریاں 1 سال میں دینے کا وعدہ کیے، شاید 20 لاکھ بھی اب تک نہیں دیے، اور پورا ملک کا نوجوان یوتھ بے روزگاری سے جوجھ رہا ہے، پریشان ہے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے درخواست کروں گا جو روزگار کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں، استاد محترم حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلائی نور اللہ مرقدہ و برد مضجعہ نے ہمیں بیضاوی شریف کے سبق کے درمیان، مسلم شریف کے سبق کے درمیان بارہا یہ آیت کی تفسیر، اس کی تشریح کے تحت اور اس کے ذیل میں ہم سے فرمایا تھا کہ جو لوگ نکاح کے لیے پریشان، ان کے لیے کوئی موضوع رشتہ نہیں ہو رہا ہے، یا جو لوگ روزگار کے لیے پریشان ہیں انہیں کوئی حلال سہولت والی روزی نہیں مل رہی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ اس دعا کا اہتمام کریے۔
اہتمام کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ کی مدد کیسے آئیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی سرزمین میں بے یار و مددگار تنہا ہیں، ان کا وہاں کوئی نہیں، گھر بار کو چھوڑ کر، اعزا قارب کو چھوڑ کر، مصر کے فرعون کے محل اور سلطنت کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام اپنی جان بچا کر آئے، اور یہاں پر آپ کو کوئی بھی نہیں ہے، اور ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر بس رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، دل کی طلب سے اللہ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو اللہ نے ان کی دل کی راحت لگی۔ فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح کرایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو روزی بھی دی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے رائٹ ہینڈ بن کر، دست راست بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام رہے۔ اس کا قصہ یہ ہے، فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین قالت احداهما یا ابت استأجر ان خیر من استأجرت القوی الامین قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فان اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين۔ یہ پورا واقعہ ہے ناظرین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں معمول سے ہٹ کر وقت سے پہلے بکریاں لے کر پہنچ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام پوچھے کہ بھائی آج جلدی کیسے آ گئے؟ نبی تھے، نبی کی نبیزادیاں تھیں، تو اتنے جلدی کیسے آ گئی؟ تو فکر بھی، تجسس ہوا، تو ان کی بیٹیوں نے کہا کہ ایک نیک آدمی تھے، انہوں نے پلا دیے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا ان کو بلا کے لاؤ۔ اللہ نے قربان چاہیے قرآن کی اس تعبیر پر، اور حضرت شعیب کی ان بیٹی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو آگے چل کر سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ بنی، ان کی پاک دامنی کی مثال، اور ان کی حیا، ان کی عصمت، ان کی شرم، اور ان کی شرم کے جو جذبات تھے، ان جذبات کو اللہ نے اتنے بہترین انداز میں، آج میری جو بہنیں کالج کو جا رہی ہیں، آج میری جو بہنیں اسکولوں کو جا رہی ہیں، آج میری جو بہنیں کوچنگ کلاسز کو جا رہی ہیں، آج میری جو بہنیں ٹریننگ کے لیے جا رہی ہیں، آج میری جو بہنیں جابس کے لیے جا رہی ہیں، میں ان لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں امی جان عائشہ کو ماڈل بنائیں، اور ہماری بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماڈل بنائیں۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت شعیب کی دختر کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بیان کی، ان کی حیا کی، ان کی عفت کی، ان کی پاک دامنی کی، ان کی شرم کی۔ آپ بھی اسی قوم کی بیٹی بنے میری بہنیں۔ اللہ رب العزت فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء، اس کا ترجمہ بیان کرنے کے لیے اردو زبان میں کہ دنیا کی کسی بھی زبان میں الفاظ نہیں، شرم و حیا کی چادر اوڑھ کر، شرم و حیا کی سواری پر سوار ہو کر، شرم و حیا کی پے کر حضرت شعیب کی دختر شرماتے ہوئے حضرت موسیٰ کے پاس آئی، اور آ کر کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، بھائی ہمارے ابو جان آپ کو بلاتے ہیں، تو وہ آپ کے جو محنت ہے اس محنت کا آپ کو صلہ دینا چاہتے ہیں، آپ چلیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے ایڈریس بتاؤ، تم میرے پیچھے رہنا، میں آگے چلتا ہوں۔ ان کی شرم و حیا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرم و حیا، پھر حضرت موسیٰ وہاں پر گئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے حضرت موسیٰ نے جب ساری رودات اور داستان سنائی، تو حضرت شعیب نے کہا کہ بھائی میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک سے میں آپ کا نکاح کرا دیتا ہوں، اور آپ کا مہر جو ہوگا 8 سال آپ ہماری بکریاں چرائیں گے۔ میری بیٹی کا جو مہر ہے 8 سال آپ بکریاں چرائیں گے، اگر آپ 10 سال پورے کریں گے تو آپ کی طرف سے ہمارے پر احسان ہوگا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، معاملہ طے ہو گیا۔ حضرت موسیٰ کی حضرت شعیب کی دختر سے نکاح ہوا، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے پوری اپنی میعاد اور مدت پوری کرنے کے بعد۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو نوجوان بے روزگار ہیں وہ لوگ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر پڑھے، ان کو اللہ تعالیٰ روزگار دیں گے۔ جو بے نکاح ہیں اس ورد کو، اس وظیفے کو اپنی زبان پر جاری کر لیں اور نمازوں کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کے بھی اسباب غیب سے اپنے خزانے قدرت سے فراہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو میرے ان بھائیوں سے اور بہنوں سے درخواست ہے جو روزگار کو لے کر اور نکاح کے مسائل کو لے کر پریشان ہیں، وہ اس آیت کا ورد بکثرت رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وسائل اور اسباب اپنے خزانے غیب سے فراہم کریں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، خدا کی دین کا کہنا موسیٰ سے پوچھئے، خدا کی دین کا کیا کہنا موسیٰ سے پوچھئے، لینے گئے تھے آگ
دے دی گئی پیغمبری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے اہلیہ محترمہ کو لے کر نکلے تو اس وقت وہ امید سے تھی، کہنے لگے کہ میں پہاڑ پر جا کر دیکھتا ہوں، وہاں سے کچھ آگ کا شعلہ ملا تو لے کر آتا ہوں۔ ان کے درد ذہ یعنی ولادت کا جو درد ہوتا ہے اس وقت عورتوں کو گرماہٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں لانے کے لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نبوت سے نوازا، پھر ان کو حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ۔ پھر حضرت موسیٰ فرعون کے پاس آئے۔ اللہ نے مختلف جگہ پر مختلف مقامات پر دعوت کے اصول اور آداب قرآن مقدس میں بیان کیے ہیں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ فرعون جیسے ظالم اور جابر اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے حکمران کے پاس بھی اللہ اپنے نبیوں اور اپنے دونوں رسولوں کو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جا کے اس کے پاس نرمی اور حکمت اپنانا، حکمت ہی آپ کی کامیابی کا سبب بن سکتی ہے، شاید اس کے دل پر آپ کی حکمت اور نصیحت باری باتیں اثر کر دیں۔ حضرت موسیٰ گئے، پھر اس کے پاس دعوت دیے، پھر وہ ظالم کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، نہیں ڈوبتے ڈوبتے بھی کہنے لگا تھا کہ میں اس ذات پر ایمان لایا جس پر موسیٰ کی قوم ایمان لائی، اگر اللہ پر ایمان لایا کہتا تو اللہ تعالیٰ بچا دیتے آخر وقت میں بھی۔ خیر یہ فرعون کا واقعہ اس طریقے سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا آپ کے سامنے پیش کیا۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچیرا بھائی تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار مال دولت سے سرفرازہ تھا، نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، تو اس ظالم نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہی تہمت لگا دیا۔ ایک فاحشہ عورت کو بلا کر یا ایک عورت کو بلا کر اس کو لالچ دیا، ہوس دیا کہ کل ایک میدان میں حضرت موسیٰ کو بلاؤں گا، وہاں پر آگے تو کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ غلط کام اور بدکاری کیے۔ عورت آئی اور آ کر بولنے لگی تو حضرت موسیٰ پریشان، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اس عورت کی زبان کو حضرت موسیٰ کی دعا سے پلٹ دیے۔ وہ بولے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام تو کچھ بھی نہیں کرے۔ قارون کو کتنا اللہ نے دیا تھا معلوم؟ آج کل ہم تھوڑے تھوڑے مال پہ گھمنڈ کرتے، اکڑتے، اتراتے۔ قارون کے خزانوں کی صرف چابیاں ایک بڑی باڈی گارڈوں کی، 40 باڈی گارڈوں کی، عصبہ کا اطلاق عربی زبان میں عموماً 9 سے لے کر 40 تک کے لفظ پر ہوتا ہے۔ 40 باڈی گارڈوں کو اس کے خزانوں کی صرف چابیاں چکاتی تھی، تو ناظرین اس کے خزانے کتنے تھے ہوں گے تصور نہیں کر سکتے۔ جب انہیں قوم میں نکلتا تھا اپنے مال اور زینت کے ساتھ تو لوگ اس پر فخر اور گرو کرتے تھے کہ کاش اس کے جیسا ہمیں بھی مل جاتا۔ دنیا دار لوگ، علم والے، اللہ والے، دین والے لوگ کہتے تھے کہ اللہ کا جو دیا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، علم، ہدایت، مال اور دولت سے بڑی چیز، تو علم والے وہ کہتے تھے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی زبان پلٹ دی، ان حضرت موسیٰ کے خلاف بولنے کے بجائے حضرت موسیٰ کی موافقت میں بولی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ بولے موسیٰ علیہ السلام زمین آپ کے تابع ہے، آپ اس کو جو چاہے حکم دے دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اس کو دھس جا، تو زمین قارون کو دھسنا شروع کی، اس کے اموال کے ساتھ سارے مال اس کے سر پر لاد دیے گئے، اس کے ساتھ دھسی اور دھستا گیا اور قیامت تک دھستا جائے گا۔ تفسیر کی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس طریقے سے ہم کان بند کرنے پر ایک طرح کی جو سر آواز آتی ہے اس کے دھسنے کی ہے۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، البتہ اس کو اللہ نے دھسا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع زمین کر کے، اور وہ زمین میں دھستا گیا۔ ناظرین ایک نبی کی ناقدری اور نبی پر الزام، اور اسی طریقے سے حق بولنے والے، دعوت حق بولنے والے اور دعوت حق دینے والوں پر الزام لگانے کا انجام بھی برا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر ہم سے جانے انجانے میں کوئی غفلت کوتاہی ہوئی تو ہمیں اس واقعے سے سبق ملتا ہے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے کی اور عملی طور پر اپنے زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔